یہ ماں باپ خود اپنی طرف سے خود ساختہ سزائیں متعین کر کے اپنے بچوں کو بھی ہم سے اپنے آپ سے بدگمان کرتے ہیں، نہیں تو اور اسلام سے بھی بدگمان کرتے ہیں، حالانکہ اسلام نے آپ کو اس طرح مارنے کی اجازت نہیں دی، اسلام نے اس طرح اولاد کو انسلٹ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اولاد کی بھی ایک عزت، اس کو ایک خاص قسم کی آپ تربیت اور ادب کے انداز میں اس کو عزت بھی دیں، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اولادیں وہ نوٹ کر لیتی ہیں، اور یہاں خاص امریکہ یورپ کے ڈیفرنٹ قسم کے کلچرز اور معاشرے میں وہ ان کو وہ سب چیزیں یاد آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر سے شیئر کر لیتے ہیں بچے کہ جی ہماری ابا نے تو یوں ہماری انسلٹ بھی کی اور یوں ہمیں مارا تھا اور وہ اماں نے یوں کیا تھا، لہذا وہ بچے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہ میرے پاس جو لوگوں کی فہرست ہے کہ جی بچوں کو بچپن کی ایک پٹائی یاد تھی ابا کی، اس وجہ سے وہ نفرت کرتا میں کرتا تھا، لہذا آج میں ابا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس میں قصور والدین کا اپنا ہے۔ ہاں اسلام کی جو حدود ہے مارنے کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں، تو اس کی حدود علماء اور فقہ نے متعین کی ہیں، ان حدود کو نوٹ کر لیجئے، ان حدود کے مطابق آپ جب پٹائی کریں گے تو انشاءاللہ نہ تو لا آف لینڈ کے مطابق کوئی جرم ہوگا، اور نہ اسلام کے ضابطے سے آپ نکلیں گے، اور نہ اولاد کے لیے کسی قسم کی کوئی شکایت بنے گی۔ یعنی لا آف لینڈ، اب امریکہ یورپ کے اندر بچوں کی پٹائی کی اجازت نہیں ہے، فوراً آپ وہ 911 میں کال کر دے بچہ تو آ جاتے ہیں، لیکن اسلام نے جو حدود بتائی ہیں ان حدود پہ آپ عمل کریں تو لا آف لینڈ کے مطابق وہ جرم بھی نہیں بنتا، اور تربیت اور تعدیب بھی بنتی ہے۔ اس لیے جو فقہ اسلام نے ان چیزوں کو واضح کر دیا ہے احادیث کی روشنی میں، اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ سے مارنا ہے، ہاتھ سے تماچا مارنا ہے، ہاتھ سے مارنا ہے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ منہ پہ تماچا نہیں مارنا، منہ پہ مارنے کی اجازت نہیں، منہ پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہاں مارنے کی اجازت ہے؟ کمر پہ مارنے کی اجازت ہے، یا یہ رانوں کے اوپر مارنے کی اجازت ہے، یا چوتڑ ہے چوزوں پہ مارنے کی اجازت ہے۔ تو گویا کہ یہ گوشت والے حصے کہ جن حصوں کے اوپر مارنے سے ہڈی کے کسی ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہے، تو ان حصوں کے اوپر مارنے کی اجازت ہے۔ یا سینے پہ بھی مارنے کی اجازت نہیں، آپ سینے پہ زور سے مار دیں، سامنے دل ہے، نازک جو ہے وہ صورتحال ہے، تو کسی قسم کا پسلیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ ظاہر پسلیوں کے اوپر گوشت نہیں ہے، لہذا گوشت والے حصے رانے ہیں، اسی طریقے سے بٹکس ہیں، تو اور اسی طریقے سے انسان کی کمر ہے، ان کے اوپر مارنا ہے۔ تو ہاتھ سے مارنا ہے تو یہ لیمٹ ہے بدن کی۔ اور پھر ہاتھ سے مارنے کے وقت میں ہاتھ اٹھانا کتنا ہے؟ تو ہاتھ اتنا اٹھانا ہے کہ آپ کی بغل نہیں کھلنی چاہیے، یہ بغل یہ کونی یوں سمجھے آپ اپنی بغل کے ساتھ لگا کے رکھیں، صرف آپ کو مارنا ہے تو آپ یہ اپنے گٹے کی طاقت سے مارنا ہے، یہ گٹے کی طاقت یہ گویا کہ آپ یہاں ہاتھ باندھ لیں اپنی پہلو کے ساتھ، اب آپ پٹائی کریں۔ اب اس طرح آپ نے کمر پہ مارنا ہے، اسی طرح جو آپ نے اس کی جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس کی رانوں پہ مارنا ہے، یا اس کے پیچھے بٹ پہ مارنا ہے، یہ طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ اتنا ہاتھ اٹھایا کہ آپ کی بغل کھل گئی، تو یہ تو آپ نے ہاتھ کی اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جب مارا ہے تو کمر پہ بھی مارے گا تو بچہ تو 5 فٹ دور جا گرے گا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قاری صاحب کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، والدین کو بھی اجازت نہیں ہے، تو لہذا یہ ہاتھوں اور یہ گٹے کی طاقت، اور گٹے کی طاقت کے ساتھ جب آپ چپت لگائیں گے آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ کتنی تکلیف ہوگی، بس اس بچے کو یہ فیل ہوگا کہ ہاں میری پٹائی ہو رہی ہے، اور میں نے جو غلط کیا ہے آئندہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، دیکھو میری پٹائی ہو رہی ہے۔ اس سے زیادہ نہ چمڑا پھٹے گا نہ ہڈی ٹوٹے گی۔ تو یہ ہاتھ سے مارنے کی لیمٹ ہے، اور چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اٹھتے ہی سب سے پہلے تھپڑ پڑتے ہی چہرے پہ ہے، قاری صاحب نے مارنا سیدھا منہ پہ تھپڑ، بچہ پلٹ گزر جاتا ہے، باپ کو غصہ اسے اٹھا سیدھا تھپڑ منہ پہ۔ بیوی کی تربیت کے لیے مارنا ہے تو جیسے قرآن نے اجازت دی ہے کہ بیویاں اگر ناشزہ نافرمانیاں کریں، بدزبانی کریں، تو آپ ان کو جو ہے اس وہاں بھی اجازت دی کہ آپ پٹائی کر سکتے ہیں، تو وہ بھی سیدھا بیوی کے منہ پہ تھپڑ، اور اس کے بال پکڑ کے مروڑ کے اٹھا کے پھینکا دیوار کے ساتھ۔ نہیں، اسلام نے کبھی اجازت دیا؟ اس کو بیوی کی تادیب کے لیے بھی اتنی اجازت ہے کہ آپ اس گٹے کی طاقت کے ساتھ اس کی کمر پہ ماریں، یا اس کے بٹ پہ ماریں، یا اس کے رانوں پہ ماریں، اس کے زیادہ کی اجازت نہیں۔ آپ جو نتیجہ یہ کہ آج تو سیدھا تھپڑ بیوی کے منہ پہ، کیونکہ وہ ظالم شوہر اسی طرح بیویوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور بیوی 5 فٹ دور جا کے گرتی ہے، ادھر دیوار پہ لگی، ٹیبل سے سر لگا، زخمی ہو گیا اور چہرہ بگڑ گیا۔ چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں، بلکہ ایک روایت میں جو آتی ہے کہ چہرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے خود بنایا ہے،
خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. گویا کہ یہ خصوصیت کے طور پہ بتایا کہ چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیت عظمت دی ہے باقی جسم کے کسی عضو کو حاصل نہیں ہے. چانچہ اگر آپ غور کریں تو انسان کے جینے رہنے کے سارے اوصاف جو چہرے کے اندر ہے. دیکھنا چہرے کے اندر ہے, سونگنا چہرے کے اندر ہے, بولنا اور چکھنا چہرے کے اندر ہے, اور یہ سننا چہرے کے اندر ہے. یہاں تک کہ یہ 4 حواس خمسہ تو ہو گئے. اور اگلا چھونا, کہ چھوتے آپ سختی نرمی کا جو اندازہ لگاتے چھوتے ہیں, چھونے کی صلاحیت جیسے ہاتھ پیر میں ہے ایسی آپ کے چہرے میں بھی ہے. آپ گال اگر لگائیں کسی چیز کے ساتھ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ چیز گرم ہے یا وہ چیز سخت ہے یا وہ چیز نرم ہے. تو دیکھو وہ قوت لامسہ, تو قوت باصرہ, قوت شامہ, قوت سامعہ, قوت ذائقہ اور قوت لامسہ, پانچوں کی پانچوں قوتیں اللہ چہرے میں رکھی ہیں. چہرہ اتنی بازمند چیز ہے, اور آپ اٹھتے سب سے پہلے تماچے چہرے پہ پڑتا ہے. اس لیے پہلے یہ شرط نوٹ کریں, چہرے پہ نہیں مارنا, اور یہ گوشت والے حصے ان کے اوپر مارنا ہے, اور یہ ہاتھ کے گٹے کے ساتھ. اب رہا یہ سوال کہ اگر چھڑی سے مارنا ہے تو چھڑی کی کیا لمٹ ہے؟ تو چھڑی کی لمٹ یہ ہے کہ یہ شہادت کی انگلی جو آپ کی ہے اس سے زیادہ موٹی چھڑی نہیں ہونی چاہیے. جو مارنے والا اس کی اپنی انگلی کا اعتبار ہے, یہ نہیں کہ وہ کسی وہ بھولو پلوان کی انگلی کی مطابق اتنا موٹا ڈنڈا لے کے آ جائے کہ بھولو پلوان کی انگلی تو اتنی ہے. یہ مارنے والے کی انگلی, اگر اس کی انگلی موٹی ہے تو, چھوٹی ہے تو, پتلی ہے تو, یہ اس کی موٹائی کی وہ مقدار ہے کہ انگلی کی جو موٹائی پر اس کی آپ کی چھڑی ہونی چاہیے. لمبی کتنی ہو؟ یہ ہاتھ سے لے کے یہ کونی تک, یہ ایک ہاتھ اتنی لمبی ہونی چاہیے بس. یہ ہاتھ جتنی لمبی یہ, اور مارنے کا طریقہ وہی, یہ گٹے کی طاقت سے, کہ آپ کی بغل نہیں کھلنی چاہیے, اس طرح آپ ماریں. آپ نے چھڑی کہاں مارنی؟ چوتر پہ مار دی, کمر پہ مار دی, زیادہ زیادہ اس طریقے سے رانوں پہ مار دی. یہ نہیں کہ چھڑی آپ ٹخنے پہ مار رہے ہیں. بہت سے حضرات کو تو دیکھا ہے وہ تو ٹخنا وہ گٹے ویگ ویگ کے ماریں گے, گٹے ویگ ویگ کے مارا گا میں. قاری صاحب لگے ہوتے ہیں میں گٹیاں سے مارا گا, وہ چھڑی گٹے پہ پڑتی ہے, ٹخنے پڑتی ہے, آپ کو پتہ ہے کتنی تکلیف ہے. وہ کونیوں کو اٹھوا کے کونیوں پہ مارتے ہیں, میں کونیاں تے مارا گا میں. یہ کیا فضول بات ہے, آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اسلام نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی. آپ گوشت کے حصوں پہ ماریں, کیونکہ ہڈی کے حصے پہ تو چھڑی مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے آپ کو, کیونکہ ہڈی ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. اب یہ انگلیوں کروا کے یہاں مارتے ہیں چھڑیاں, انگلی ٹوٹ سکتی ہے, اس میں ہڈی ہے. تو نتیجہ کہ ہاں ہاتھ ہے, یہ ہاتھ کی طرح تیلی کی طرح گوشت ہے, یہاں آپ چھڑی ماریں, لیکن کس طرح؟ اسی طرح یہ آپ کی گٹے میں جتنی طاقت ہے. اب مجھے بتائیے, ان حدود شریعت کو سامنے رکھ کے اگر پٹائی کی جائے تو میں دعویٰ تو نہیں کرتا, لیکن مجھے جہاں تک خیال ہے کہ لا آف لینڈ امریکہ, یورپ کا لا آف لینڈ بھی آپ پر اعتراض نہیں کرے گا کہ اگر کچھ بھی نہیں ہوا, اس سے نہ نشان پڑا, اس سے نہ ہڈی ٹوٹی, نہ زخم پڑا ہے, اور اس کی تعدیب ہو گئی ہے. لا آف لینڈ کے مطابق بھی پولیس آپ کو مجرم قرار نہیں دے گی. لیکن جب آپ یوں اٹھا کے چھڑی اور زور سے ماریں گے تو پھر تو نیل پڑے گا پوری کمر کے اندر, پورے چوتڑوں پہ نیل پڑے گا, اور رانوں پہ ماریں گے تو نیل پڑے گا. تو اگر بیوی ہے تو بیوی دکھائے گی تو ظاہر وہ تو جرم ہی بنے گا. کمر دکھائے تو پورا نیل پڑا ہوا ہے. اس سے میرے دوست بزرگوں, ناظرین, ان چیزوں کو سمجھیں. اسلام کو جو ہے مس گائیڈ نہ کریں کہ آپ اسلام کی اس طرح تشریح کریں عملی طور پہ کہ اصل اسلام کی جو صورت بگڑ جائے, حالانکہ اسلام نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضریموہم, ان کی پٹائی کرو, لیکن پٹائی کی یہ حدود ہیں. ان حدود کو اچھی طرح ازبر کر لیں اور ان حدود کے مطابق آپ ماریں.